بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے ایک دن پہلے گفتگو کی تھی کالا موتیا کے بارے میں، تو امید ہے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو اس میں خاص طور پہ ایک اوپن اینگل گلاکوما کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے اور یہ دیمک ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور مریض کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پھر ریکوری بھی نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بعد سوائے افسوس کرنے کے کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا بر وقت پتہ چل جائے تو میں نے بتایا تھا کہ وہ مکمل طور پہ نہیں تو کم سے کم 90% سے زیادہ قابل علاج ہے اور نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے اوپن اینگل گلاکوما۔ اسی کو میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا اور ڈسکس کروں۔ کہ یہ چونکہ بہت اہم ٹاپک ہے، تو اوپن اینگل گلاکوما کے بارے میں دو تین باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی غذا کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو خون میں سے مادہ آتا ہے، ویسے اس کا رنگ نہیں ہوتا خون کے ہی ایکسٹریکٹ ہے قسم کا، تو وہ چونکہ نظر کا کام ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ کوئی شفاف ٹرانسپیرنٹ قسم کا ہوتا ہے۔ وہ آنکھ کو خوراک دے کے اور آنکھ کے اندر صفائی کر کے واپس خون میں چلا جاتا ہے، تو یہ ایک سرکل بنا ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو سپلائی کے بعد واپسی ہے وہ رستہ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چھلنی ٹائپ ایک چیز بنائی ہوتی ہے، وہاں سے گزر کے پھر خون میں جاتا ہے وہ۔ اچھا، وہ مختلف وجوہ سے اس کے جو ہم اس کو میش ورک کہتے ہیں، ٹریبیکولر میش ورک، وہ چھلنی جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں تو جو جتنا پانی یا وہ ایکوس جو ہے آنکھ کے اندر آ رہا ہے اتنا واپس نہیں جاتا، بلکہ نسبتاً کچھ جو ہے وہ آنکھ کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ 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 آنکھ کے اندر جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ نسبتاً نارملس کی نسبت زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پورا واپس نہیں جا رہا، جتنا آ رہا ہے اتنا واپس نہیں جا رہا۔ تو اب اس کی وجہ سے جب آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپٹک نرو ہے جس نے ریٹنا کے اوپر جو تصویر بنتی ہے، مختلف چیزوں کی تصویر بنتی ہے، وہ پھر دماغ کے اندر بھیجی جاتی ہے اور وہ دماغ وہ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ نہیں پہنچنے والی والی جو نرو ہے اس کو آپٹک نرو کہتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ وہ اگر پوری ڈیمیج ہو گئی ہے تو آنکھ بلائنڈ ہو جائے گی، تھوڑی ڈیمیج ہوئی ہے تو اس پر اسی طرح سے وہاں شعاعیں جو ہے وہ سگنل کم جاتے ہیں اور پھر نظر نہیں آتا۔ جب پریشر کو کم کیا جاتا ہے تو پھر اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے اور عام طور پہ وہ پھر نظر جو ہے ایک جگہ رک جاتی ہے، مزید ڈیمیج نہیں ہوتا۔ اوپن اینگل گلاکوما کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ویژول فیلڈ وہ خراب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک بندہ جس کو کالا موتیا کا بہت زیادہ حملہ ہو گیا ہے اور نقصان ہو گیا ہے تو اس کو ڈم لائٹ میں رات کو کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ بیچارے اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کو سیڑھی نظر نہیں آتی اور پورا آگے جھک کے چہرہ نیچے کر کے پھر سیڑھی نظر آئے گی اس کو۔ وہ گاڑی چلا رہا ہے، پاس سے کچھ گزری ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، سائیڈ میرر بھی پورا نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے ویژول فیلڈ کی کمی، ٹھیک ہے۔ بچہ ہے وہ کھیلنا چاہ رہا ہے تو اس کو بیچارے کو نظر ہی نہیں آ رہا، سامنے بالکل سامنے نظر آتا ہے نہیں۔ آخری سٹیج وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک ٹیوبولر ویژن، یعنی ایک ٹیوب سی ہے، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے نظر نہیں آتا، اس کے اندر اتنی ایک لائن میں سے نظر آتا ہے بس۔ تو ویژول فیلڈ کا جو نقصان ہے یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور وہ چونکہ اس کی کوئی درد نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کی فیملی میں یہ چیز موجود ہے وہ جا کے چیک کرائے کہ کیا میرے اوپر اثرات ہیں، تاکہ فوراً پتہ چل جائے اور نقصان ہونے سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بتا دیا گیا ہے تو وہ وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہے اکارڈنگ ٹو ایڈوائس آف دی ڈاکٹر، تاکہ پھر اگر دیکھا جائے کہ پروگریس کر رہا ہے تو اس کا علاج کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو بتایا جائے
تو اس کا علاج کریں۔ تو پھر اگلا آپ کا سوال یہ ہوا کہ کیا علاج کیا ہے اس کا؟ میں نے بتایا پہلا علاج تو یہ ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرائیں، پر وقت تشخیص کرائیں تاکہ پھر نقصان سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد اکثر لوگوں کو پہلے تو روٹین یہی تھی کہ ہم دوائیاں لکھ کے دیتے تھے، اور اگر ایک دوائی سیٹ نہیں آتی پھر دوائی بدل کے کئی مختلف قسم کی دوائیاں ہیں، تو وہ مختلف لوگوں کو یا بدلنے سے سیٹ آ جاتی ہے، یا ایک ہی دوائی کام کر رہی تھی، کچھ دیر بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر دوائی چینج کرنی پڑی۔ لیکن اب کچھ عرصے سے اس کی تھوڑی سی روٹین میں چینج آئی ہے۔ اب جدید طریقہ یہ ہے کہ اس کا لیزر کے علاج کر دیا جاتا ہے۔ جب لیزر کے علاج کر دیں تو پھر وہ جو سوراخ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، جب میں نے بتایا ٹبیکولو میش کو جالی کے، وہ کھل جاتے ہیں اس کی وجہ سے، لیزر کی وجہ سے، اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جو ہر وقت کی دوائیاں استعمال کرنی ہیں اس سے بھی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ دوائیاں مسلسل استعمال کرنا، ایک ہے لیزر کے علاج کو کرنا۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے، اور وہ جو رستہ ڈرینیج کا رستہ بند ہو گیا ہے اس کو دوبارہ سے کھول دیا جائے۔ میں یہ عمومی جو کامن قسمیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایکسیپشنز ہیں، کئی اور بھی طریقے ہیں، لیکن میں جو عام زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب آپریشن کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ اکثریت کا اس آپریشن کے بعد وہ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ریکوری تو میں نہیں کہتا ہو جاتی ہے، لیکن جو نظر بچ جاتی ہے وہ مزید ضائع نہیں ہوتی۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ٹبیکولیکٹمی ہے اس کے ذریعے الحمدللہ، اور خاص طور پہ اگر کسی کو سفید موتیا بھی ساتھ بن گیا ہے تو اب اس کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ فیکو ٹریپ، یعنی ایک ہی وقت میں کالا موتیا کا علاج بھی اور ساتھ سفید موتیا کا علاج بھی، تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف مریضوں کا مختلف علاج ہے، اور جب تک ایک مریض کو چیک نہیں کیا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا لیزر سے ہونا ہے، اس کا دوائیوں سے ہونا ہے، اس کا آپریشن سے ہونا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات پکی ہے کہ اگر بر وقت آپ آتے ہیں تو یہ بیماری ناقابل علاج نہیں بلکہ بالکل قابل علاج ہے، اگر آپ بر وقت آئیں کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہسپتال میں۔ یہی میرا ریکویسٹ ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔